دین کی دعوت دینے والے اپنے نیک مشن کو کبھی نہیں بھولتے۔ مغربی ممالک میں دعوت دین کے لیے ایک مسجد میں کچھ مسلمان پہنچے۔ امام صاحب سے حال احوال پوچھنے کے بعد سوال کیا، کیا اس مسجد کے قریب کوئی ایسا مسلمان رہتا ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، ہماری مسجد کے بالکل قریبی گھر میں ایک عربی مسلمان رہتا ہے، لیکن وہ کبھی نماز پڑھنے مسجد نہیں آیا۔ وہ بہت دولت مند شخص ہے۔ انہوں نے فوراً پروگرام بنایا کہ اس سے ملا جائے۔ ہم چند افراد جا کر اس کے وسیع و عریض بنگلے کے گیٹ کو کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر دوبارہ کچھ دیر بعد ڈور بیل بھی بجائی، دروازے پر دستک بھی دی۔ کافی دیر بعد چہرے پر خشون طاری کیے ہوئے ایک ادھیر عمر آدمی باہر آیا۔ کیا چاہتے ہو؟ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے، مل لیا، اب کیا چاہیے؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد چلیے۔ ٹھیک ہے، آپ جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ نہیں، ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں۔ اچھا، تم جاؤ، میں لباس بدل کر وضو کر کے آتا ہوں۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، آپ کا انتظار کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ، تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ مجبوراً وہ مالدار شخص بڑے غصے میں لباس بدل کر مسجد چلا آیا۔ نماز سے فراغت کے بعد ایک داعیہ کھڑا ہو گیا، قرآن و حدیث سے چند مقامات بیان کیے، بعض عبرت انگیز واقعات سنائے۔ یہ مالدار اٹھنا چاہتا تھا، لیکن خوبصورت گفتگو نے اس کے اٹھتے قدم روک لیے۔ نصیحت آموز بیان ختم ہوا تو یہ شخص ایک کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ نمازی احباب اس کے قریب گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دعوت والوں کو تکنے لگا، تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس مالدار آدمی نے آنکھیں پوچھتے ہوئے دریافت کیا، ہم مسجدوں میں گھومنے والے تبلیغی ہیں۔ ہمارا ٹھکانہ کبھی یہ مسجد ہوتی ہے اور کبھی وہ مسجد ہوتی ہے، اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ مالدار آدمی نے پوچھا، اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو تمہاری کیا شرائط ہوں گی؟ انہوں نے جواب دیا، ہماری کوئی شرط نہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ یہ شخص ان کے ہمراہ ہو گیا۔ کچھ دن ساتھ رہنے سے اس کی طبیعت کھلنے لگی، اس کی صلاحیتیں سامنے آنے لگیں۔ اب وہ دوسروں کو دعوت دینے لگا۔ اس کی زبان کی مٹھاس سے بے شمار لوگ راہ راست پر آنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے ابتدائی دنوں کے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھنے لگا، بھائیوں، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم میرے گھر پر دعوت دینے آئے تھے؟ ہاں، ہمیں وہ دن یاد ہے۔ تم جانتے ہو اس وقت میں گھر پر کیا کر رہا تھا؟ نہیں، بھلا ہم کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس دن میری دنیا مجھ پر تنگ ہو چکی تھی۔ کروڑ پتی بھی بڑے غموں میں رہتے ہیں۔ میں کاروباری مشکلات اور قرضوں کی وجہ سے خودکشی کرنے لگا تھا۔ میں نے ایک کمرے میں پنکھے سے رسی لٹکائی تھی، اس کے نیچے کرسی بھی رکھ چکا تھا۔ جب میں کرسی پر چڑھ کر رسی کو گلے میں ڈالنے لگا تھا تو اسی وقت دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جواب نہ دیا تو پھر گھنٹی بجی تو میں نے سوچا مجھے دنیا چھوڑ دینی چاہیے یا دروازے پر آنے والے سے ملنا چاہیے۔ پھر دل میں خیال آیا، خودکشی کرنے کو سارا دن پڑا ہے، میں پہلے جا کر دیکھ لوں کہ مجھ سے کون ملنے آیا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو مجھے دروازے پر فرشتہ صفت لوگ ملے۔ اگر یہ لوگ نہ آتے تو میں بہت بری حالت میں خودکشی کر چکا ہوتا۔ تم کو معلوم ہے میں کیوں خودکشی کر رہا تھا؟ دراصل خدا کے ذکر، اس کی عبادت سے منہ موڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو میں اس کے لیے اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔